بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، قصص الانبیاء یہ ہے کتاب جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور اس کا ایپیسوڈ نمبر 2 یعنی دوسری قسط ہے واقعہ کی، جو واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اور ویلاگ نمبر ہے 296 اور پیج ہے 322. بیان ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا مبتلا ہونا رنج میں بعض سہون تقصیرات کی وجہ سے. ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء اور جس کے رائٹر ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب. ناظرین، اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام کے قصے، سچے واقعات قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھے گئے ہیں، درج کیے گئے ہیں. ہم آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، کم از کم ایک یا ایک سے زیادہ. آج کا جو ہیڈنگ ہے وہ ہے بیان حضرت سلیمان علیہ السلام کا مبتلا ہونا رنج میں بعض سون تقصیرات کی وجہ سے. ایک ایسا یعنی ایک قسط دے چکے ہیں آپ کے سامنے، یہ دوسری قسط ہے اور اس کا پیج نمبر ہے 322. ہماری کوشش ہوگی کہ روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک یا ایک سے زیادہ ویلاگ آپ تک پہنچایا جائے، نبیوں کے، انبیاء کرام کے قصے واقعات، اس امید سے، اس آس سے، اس یقین سے کہ آپ خود بھی سنیں گے اور لوگوں تک پہنچائیں گے. اٹھ کے اب بز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. کرم کے ناداں طواف شمع سے آزاد ہو، اپنی فطرت کے تجلی زار میں آباد ہو. گفت رومی ہر بنا ہے کہنہ کال، باداں کنند می ندانی اول بنیاد، راویرانہ کند دلیل صبح روشن ہے. ستاروں کی تنگ کتابی افق سے آفتاب ابھرا گیا، دورے گراں خوابی. تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی، کہہ دے مسلمان سے حدیث سوز و ساز زندگی، کہہ دے. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. ناظرین، اس کا بقیہ حصہ بیان حضرت سلیمان علیہ السلام کا مبتلا ہونا رنج میں بعض سہون تقصیرات کی وجہ سے. پس اے مومنو یہ بات متحقق ہے، تحقیق شدہ ہے، کنفرمڈ ہے کہ جن نیک مرد کے گھر میں بد عورت ہو اور اپنے شوہر سے چھپا کر گناہ کے کام کرے، خواہ وہ اعلانیہ خواہ مخفی، تو لازم ہے اور واجب ہے کہ عورت کے گناہ کے باعث اس کے شوہر پر آفت نازل ہوگی اور اس کا خاندان بھی ویران ہوگا، جیسا کہ استاد شیخ السعدی علیہ رحمہ نے فرمایا ہے. ملاحظہ فرمائیے: زن بد در سراہ مرد نیکو، ہمدری عالم است دوزخ. اور اللہ تعالیٰ اپنے کلام مجید میں فرماتا ہے: قال اللہ تعالیٰ، تحقیق آزمایا ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور ڈال دیا ہم نے اوپر کرسی، اور ڈال دیا ہم نے اوپر کرسی اس کی کہ ایک دھڑ. پھر اس نے رجوع کیا اللہ تعالیٰ کی طرف. پس معاملہ یوں تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب استنجے کو جاتے تو خانم
اپنے ہاتھ کی نکال کر ایک خادمہ حرم کے حوالے کر جاتے تھے، کیونکہ اس انگوٹھی پر اسم اللہ یعنی اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب استنجا کو جاتے تو خاتم اپنے ہاتھ کی نکال کر ایک خادمہ حرم کے حوالے کر جاتے تھے، کیونکہ اس انگوٹھی پر اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا تھا، اس لیے وہ اس کو استنجے کے وقت اپنے ساتھ نہیں رکھتے تھے۔ ایک دن مرض الہی سے ایسا اتفاق ہوا کہ جنوں میں سے ایک جن نام اس کا سغرا تھا، ایک جن جس کا نام سخرا تھا، اس نے صورت و شکل حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنا کر اس خادمہ یمینیہ سے جا کر انگوٹھی لے کر اپنی انگلی میں پہن کر تخت پر جا بیٹھا، اور جن سب کے سب اپنے اپنے عہدہ پر فائز تھے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملازمت میں کھڑے رہتے تھے، ویسے ہی اس کے سامنے بھی سب آ کر حاضر ہوئے، اور اسی طرح سے پرندوں نے بھی آ کر اپنے اپنے پروں سے سایہ کیا، اور وہ سخرا حکم و احکام جاری کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے استنجے سے فراغت پا کر اس خادمہ یمینیہ سے اپنی انگشتری طلب کی۔ وہ بولی کہ انگشتری تو حضرت سلیمان علیہ السلام لے گئے ہیں، اور تم کون ہو جو مجھ سے انگشتری طلب کرتے ہو؟ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں سلیمان ہوں، تم نے انگوٹھی کسی کو دی؟ وہ بہت زیادہ حیران و پریشان ہوئی، اس نے ہر چند حضرت سے عرض کی، لیکن وہ یقین نہ کرتے تھے۔ پھر بذات خود حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت کے قریب گئے تو وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ وہی سخرا جن تخت پر بیٹھا ہے، اور انگوٹھی بھی اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے سامنے تمام جن و انس دربار عام میں با ادب کھڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں سلیمان ابن داؤد ہوں۔ لوگوں نے ان کی تکذیب کی، اور دیوانہ جان کر چوبیدار نے وہاں سے نکال دیا، اور بعض روایات میں یوں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام میں گردش آنے کا سبب یہ تھا کہ ان کی بے شمار بیویاں تھیں۔ ایک دن انہوں نے یوں ارادہ کیا کہ آج کی شب میں تمام بیویوں کے پاس جا کر جمع کروں، اور ہر ایک بیوی ایک بیٹا جنے گی تو میرے بیٹوں کی تعداد بہت ہو جائے گی، اور پھر جب وہ سب کے سب جوان ہو جائیں گے تو ہم سب کو لے کر جہاد فی سبیل اللہ کریں گے۔ لیکن یہ ارادہ کرتے وقت انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، اور پھر بموجب ارادہ انہوں نے اپنی بیویوں سے اسی شب جمع کیا، لیکن خدا کی مرضی سے کسی بیوی کو کوئی حمل نہیں ہوا۔ ہاں، ایک بیوی سے اس کے پیٹ سے آدھے دھڑ کا بچہ پیدا ہوا۔ یہ حال دیکھ کر پھر وہ انشاءاللہ نہ کہنے کے سبب سب سے بہت نادم ہوئے، اور بعض روایات میں یوں بھی آیا ہے کہ ایک آنکھ اور ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کا لڑکا پیدا ہوا۔ القصہ، جب ان جنوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہ پہچانا اور کچھ تعظیم و تکریم بھی نہ کی، اور اس تخت گاہ سے باہر اور اس کو تخت گاہ سے باہر نکال دیا، بس وہاں سے نکل کر بیت المقدس میں جا کر 3 دن تک سجدہ میں پڑے روتے رہے۔ پھر بے طاقتی سے مارے بھوک کے مسجد سے نکل کر کسی بنی اسرائیل کے گھر جا کر کھانے کو مانگا، لیکن کسی نے بھی ان پر کچھ التفات نہ کیا، یعنی یقین نہ کیا۔ ناظرین، یہ ولاگ ہم یہاں کلوز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ ابھی تحریر باقی ہے۔ نیکسٹ ولاگ میں اس کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ولاگ ہم یہاں ہی مکمل کر رہے ہیں۔ حسین قرآن کے ہیں وہ قاری، جو نو کے نیزے پہ چڑھ کے بولے،
سوا خدا کے نہ سر جھکانا، دیا جہاں کو پیغام ایسا ہے، جتنے عقل و خرد کے دعوے سب ان کی گردے سفر کو پہنچے، در نبی پر یہ عمر بیتے وہ مجھ پہ لطف دوام ایسا، مدینے والے کہیں مقامی وہ ان کے در پہ قیام ایسا، در نبی پر